السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میرا ٹاپک ہے، کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درباری مولوی تھے؟ ناظرین کرام، آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درباری مولوی کہا جا رہا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ میں نام تو نہیں لوں گا، ورنہ آپ سمجھ جائیں گے کہ میں مولانا سلمان ندوی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اصل میں کیا ہوا، ویڈیو کلپ آئی، اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی حدیث گول کر دی، پھر اسی طرح بنو امیہ کے حاضر باش سرکاری مولوی بن گئے، کچھ صحابہ کرام کے بارے میں کہا۔ پھر اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو کہا گیا کہ یہ ظلم والا دور حکومت تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس ویڈیو کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام لائے 7 ہجری میں۔ 59 ہجری میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ 5000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی ہے۔ کم عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن ہمیشہ رہے۔ دوسرے لوگوں کو اعتراض تھا کہ اتنی حدیثیں وہ کیوں بیان کرتے ہیں، تو بالآخر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 2000 حدیثیں ہوں گی کہ ایک دن میں 2 حدیث بیان کرنا آسان ہے۔ متن اور سند کے اعتبار سے تو متن کے اعتبار سے 2000 حدیثیں ایسی ملی، سند کے اعتبار سے بھی تحقیق کی گئی، بقیہ مقرر بہت ساری حدیثیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے بعض حدیثیں بیان نہیں کی؟ ایک حدیث انہوں نے ذکر کی، صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 120۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 تھیلے حدیث کے لیے، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَسْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ فَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، ایک تھیلا میں پھیلا چکا ہوں، اور اگر دوسرا پھیلا پھیلا دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے۔ آخر اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ مولانا سلمان ندوی نے، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جن کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا۔ اب یہ کہنا ان کا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دباؤ سے انہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، تو بڑا الزام ہو جائے گا، کیونکہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر 2 آیتیں میرے سامنے نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی حدیث بیان نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 118۔ وہ خود کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حدیث بیان کر رہے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر 2 آیتیں قرآن کریم میں نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی حدیث بیان نہیں کرتا۔ وہ دونوں آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی شریعتوں میں سے، ہدایت میں سے جو ہم نے لوگوں کے لیے اتارا ہے اس کو چھپاتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لیا، تو ہم ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں چھپاتا نہیں، تو اگر شریعت کی وہ بات ہوتی جس کو چھپانا صحیح نہیں تھا تو کیوں چھپاتے؟ اس کا مطلب ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ اگر مصلحت کے تحت چھپایا جائے تو جائز ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اہل سنت والجماعت آل رسول یعنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت اصحاب رسول
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. تمام صحابہ سے محبت ہی اصل چیز ہے. تمام صحابہ کرام سے محبت ایمان کی نشانی ہے. صحابہ کرام پر تنقید یا کسی ایک صحابی کی تحقیر کرنا یہ کفر، نفاق اور سرکشی کی نشانی ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 467 میں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. ترجمہ سنیے، غور سے سنیے. ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں بھی ہم حد سے آگے نہیں بڑھتے، نہ ان میں سے کسی ایک سے برات کا اظہار کرتے ہیں. جو ان سے بغض رکھے یا ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ نہ کرے، بھلائی کے ساتھ نہ کرے، ہم ان سے بھی بغض رکھتے ہیں. ہم ان تمام صحابہ کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہی کرتے ہیں. وہ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان کی محبت ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور احسان ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے. کسی ایک صحابی کو بھی ہم اور آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے، کسی ایک صحابی کے خلاف بھی بول نہیں سکتے. ایک آدمی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے ذکر کیا ذیل طبقات الحنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے. تو کیا کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ جس نے بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ان کو مانا، اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ایسے آدمی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا تجالسہ ولا تعاقلہ ولا تشاربہ واذا مرض فلا تعدہ. ان کا بائیکاٹ کرو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ چھوڑ دو، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی بیمار پرسی نہ کرو. مومن آدمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے. حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2491، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ہے اللہم حبب عبیدک ھذا و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین. اے اللہ تو اپنے بندے ابو ہریرہ کو اور ان کی ماں کو مومنوں کے دلوں میں محبوب بنا دے، اور ان لوگوں کے دلوں میں بھی مومنوں کی محبت بھر دے. خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی. کوئی بھی مومن میرے بارے میں سنا اور مجھے دیکھا لیکن اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی جو بھی مومن ہے جس نے مجھ کو دیکھا ہے، میرے بارے میں سنا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی کسی صحابی پر الزام لگائے تو خود اس کے اسلام کو تم غلط سمجھو. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139 اذا رأيت رجلا يذكر احدا من الصحابہ بسوء فاتهمه على الاسلام. جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ کسی بھی صحابی کی برائی کر رہا ہے تو سیدھے اس کے اسلام پر ہی سوالیہ نشان لگا دو. ہم اہل سنت والجماعت فضیلت کا معیار وہی رکھتے ہیں جو خلافت کی ترتیب ہے. ترتیبہم فی الفضل کا ترتیبہم فی الخلافہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے جامع بیان العلم و فضلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1173 اور 2321 اقول فی الخلافہ والتفضیل بابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم. صحابہ بھی آپس میں اسی ترتیب سے فضیلت دیتے تھے. صحیح بخاری کتاب و فضائل صحابہ نبی حدیث نمبر 3655. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنغیر ابا بکر ثم عمر الخطاب ثم عثمان بن عفان. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمیں انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان. دیکھا آپ نے، یہ ترتیب تھی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اہل سنت والجماعت کے چوتھے خلیفہ ہیں. اس لیے یہ کہنا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر یہ صحیح نہیں ہے. دمادم مست قلندر سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں کہ کوئی آدمی ان دونوں کی تحقیر کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، ان کی چیزیں بیان کرتا ہے، تو کیا کہا جائے؟ ایسے شخص کو کیا کہیں؟ رافضی کہیں گے؟ انہوں نے فرمایا انہو لم یجتری علیہما الا ولہ خبیئۃ سوء، ان دونوں کے معاملے میں جرت وہی کرے گا، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جرت وہی کرے گا جس کے دل میں کھوٹ ہو۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بھی بولتا ہے اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ اب بات شروع ہوئی تھی سعودیہ کے خلاف بولنے کا، پھر آگئے بنو امیہ کے خلاف بولنے کا، پھر آگئے معاویہ کے خلاف بولنے کا، اب آگئے راس المحدثین، امام المحدثین، صحابہ کرام کے درمیان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے کا۔ ڈر لگا ہوا کہیں اسلام ہی کے خلاف نہ بولنے لگے۔ افسوس کی بات ہے، خطیب بغدادی نے ذکر کیا تاریخ بغداد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ معاویہ تم ابی سفیان ستر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کشف الرجل الستر اجترا علی ما وراءہ۔ ربیع بن نافع کا قول نقل کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا پردہ ہے، جو پردہ چاک کرے گا، پھاڑ دے گا، تو پردے کے پیچھے والے بھی حق میں بھی وہ بہادری دکھائے گا، اس کے پیچھے والے میں بھی ذکر کرے گا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اہم ہے، جہاں اس میں گھسے مسئلہ اور گڑبڑ ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139 معاویۃ عندنا محنۃ فمن رأیناہ ینظر الی معاویہ شزرا اتہمناہ علی القوم عنی علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک حب صحابہ، صحابہ کرام سے محبت کا معیار ہے۔ جب کسی کو ان کی طرف ترچھی نظر سے دیکھتے ہوئے پاؤ تو سمجھ جانا سارے صحابہ کے معاملے میں ایسا ہی تہمت والی بات کی جائے گی۔ دیکھا آپ نے میرے بھائیو، اس لیے یاد رکھیے گا صحابہ کرام سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام کی تحقیر کرنا یہ کفر، نفاق اور فسق کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درباری مولوی نہیں تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کسی طریقے سے کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے، اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کسی بھی صحابی کے خلاف ہم کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم علی والے ہیں، ہم ولی والے ہیں، ہم تمام صحابہ کرام والے ہیں۔ کسی ایک صحابی کے خلاف کوئی بھی بولے گا ہم سب سے پہلے اٹھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ صحابہ کرام کی جو محبت ہے ہمارے دلوں میں بھر دے۔ جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔